اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ تمام سادات و مومنین کی خدمت میں سلام علیکم۔ تحفہ یا علی ولی صلوات اللہ علیہ مدد۔ کتاب الرحمۃ المہدات فی اثبات عظمت السادات، سلطان المحققین تاج المناظرین علامہ تاج الدین حیدری صاحب نے لکھی ہے۔ صحیح الدماغ، منصف مزاج اور باشعور انسان کے لیے یہ کتاب باعث ہدایت اور سبب نجات ہے۔ اس کتاب میں درج آیات کریمہ اور احادیث جلیلہ کا انکار نہ صرف پرلے درجے کی جہالت ہے بلکہ انتہائی کفر ہے۔ جن شخصیات نے جب بھی جہاں بھی عظمت سادات پر گفتگو کی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ کوئی باہر بیٹھ کر چیلنج کر رہا ہے کہ جو بھی شرائط رکھو ہمیں پہلے سے ہی منظور ہیں، جب چاہیں اس کتاب کے بارے میں ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ جناب والا، ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پاکستان میں آئیں اور جب چاہیں اس کتاب الرحمۃ المہدات کے متعلق ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کر لیں۔ چونکہ چیلنج آپ کا ہے تو انتظام بھی آپ ہی کے ذمہ ہے۔ مناظرے کے قوانین اور شرائط ہوتے ہیں، سب لوگ نہیں جانتے ہیں۔ مناظرہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، مناظرہ کی طبی ترتیب، مبادی، اوساط، مقاطع کیا ہیں، مناظرہ جدل احسن اور مقابلہ کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے، بحث کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، علم مناظرہ میں نظیر، نظر، التفات، انتظار کا کیا مفہوم ہے، غرض مناظرہ کیا ہے، مسلمات خصم کسے کہتے ہیں، نقل اور تحصیل نقل کی کیا تعریف ہے، دعویٰ کسے کہتے ہیں، مدعی کون ہوتا ہے، سائل کی کیا تعریف ہے، سائل کے فرائض منصبی، من، نقض، معارضہ کی تشریح کیا ہے، بدیہی اور نظری مسائل میں کیا فرق ہے، کیا بدیہی مسائل میں مناظرہ کیا جا سکتا ہے، روایت اور درایت میں کیا فرق ہے، تعریف حقیقی اور تعریف لفظی کسے کہتے ہیں، علم مناظرہ میں دلیل کی کیا تعریف ہے، دلیل انی اور دلیل لمی کیا ہوتی ہے، مستدل اور معلل میں کیا فرق ہے، مقدمہ کی کیا تعریف ہے، سند اور شاہد میں کیا فرق ہے، ملازمات عقلیہ کی کتنی قسمیں ہیں، مناظرہ میں غصب کیا ہے، دوران بحث عجلت اور توقف کسے کہتے ہیں۔ حدیث کو مناظرہ میں دلالت ظنی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یا دلالت قطعی جان کر پیش کیا جاتا ہے۔ خبر واحد، شاذ اور متواتر کیا ہے۔ مناظرہ میں آخری بحث کون کرتا ہے، معلل اول کرتا ہے یا معلل ثانی کرتا ہے۔ علماء متکلمین کے نزدیک آداب مناظرہ کیا ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، جو آدمی اردو بولتے وقت مذکر مؤنث کا فرق نہیں جانتا، وہ سید اور غیر سید کے فرق کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ مثلا اس نے کہا ہے کہ آیا وہ نہیں کہہ رہا
استفا کس کی ہوئی ہے؟ میں پوچھتا ہوں یہ کون سی اردو ہے جناب؟ اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اس کا ترجمہ ہے اللہ نے چنا حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ نے چنا حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ نے چنا خاندان ابراہیم کو، اللہ نے چنا خاندان عمران کو، سارے جہان میں سے اللہ نے چن لیا بعض کی اولاد کو بعض سے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ یہی ترجمہ مولانا حافظ سید فرمان علی ترجمہ قرآن مجید صفحہ 63 ادیب اعظم مولانا سید ظفر حسن امروہی نے اپنی تفسیر کی پہلی جلد کے صفحہ 219 پر کیا ہے۔ ذریتاً بعضها من بعض، بعضها مبتدا ہے، من بعض خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صفت بنتی ہے ذریتاً موصوف کی، اور یہ موصوف صفت مل کر یہ حال بنتا ہے ذریتاً آدم علیہ السلام ذوالحال کا۔ یہ میں نحوی ترکیب کر رہا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ آیت میں آل عمران سے عمران ابو طالب علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ عمران سے حضرت ابو طالب مراد ہوں۔ کسی کا نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، رہنمائی ہم کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ 6 صدی کے شیخ ابو الفتوح رازی جو شاعرہ شعب کے استاد بھی ہیں، اپنی تفسیر روح الجنان پہلی جلد صفحہ 548 میں لکھتے ہیں، دار اخبار اہل بیت است و تفاسیر ایشان کے مراد بآل عمران امیر المومنین علی است و نام عمران ابو طالب است فی التورات۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اور تفاسیر میں ہے کہ آل عمران سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے اور عمران نام ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ یہ بات تورات میں بھی ہے۔ 10ویں صدی کے عالم ربانی فتح اللہ کاشانی تفسیر منہج الصادقین کی 2 جلد کے صفحہ 214 پر بھی یہی وضاحت کرتے ہیں۔ تفسیر عمدۃ البیان افتخار العلماء سید عمار علی پہلی جلد کے صفحہ 154 میں لکھتے ہیں کہ تفسیر اہل بیت میں ہے کہ مراد آل عمران سے علی ابن ابی طالب ہیں اور اولاد ان کی، اس واسطے کہ عمران نام ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آل ابراہیم ہوں اور علی آل عمران ہیں۔ آل عمران سے مراد مولا علی ابن ابی طالب کا ہونا بہت مناسب ہے اور چسپاں ہے۔ اگر آل عمران سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام مراد ہوں تو اس صورت میں ذکر کی ترتیب میں فرق آ جاتا ہے اور یہ امر نظم قرآن سے بعید ہے۔ سید مقبول احمد دہلوی کا ترجمہ اور حواشی زمیمہ صفحہ 749 نوٹ نمبر 2 میں لکھا ہے کہ آل عمران میں عمران سے مراد ابو طالب علیہ السلام ہے۔ سید العلماء سید علی نقی اپنی تفسیر قرآن فصل الخطاب پہلی جلد صفحہ 578 میں لکھتے ہیں، کوئی تیسرے عمران کی نسل بھی آل عمران کے عنوان میں داخل ہو سکتی ہے۔ آل عمران میں حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت بھی مضمر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے محمد بن اشعث بن قیس کندی کے سامنے کربلا میں یہی آیت آل محمد کی فضیلت کے ثبوت میں تلاوت فرمائی۔
ادیب اعظم مولانا سید ظفر حسن امروہی تفسیر قرآن کی پہلی جلد صفحہ 220 میں رقم تراز ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ آل ابراہیم میں داخل ہیں۔ عمران سے اس آیت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام مراد ہیں، اور آل عمران سے مراد مولا علی علیہ السلام ہیں۔ تفسیر انوار النجف کی تیسری جلد صفحہ 218 پہ علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں آل عمران سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اس وقت میں نے یہ 7 تفاسیر متقدمین اور متاخرین کی پیش کی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ آیت میں عمران سے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ لوگوں کا مطالعہ محدود ہے جس کی وجہ سے وہ غلطی کر گئے۔ اس کے علاوہ تفسیر عیاشی کی پہلی جلد صفحہ 170 تیسری صدی کے مفسر، تفسیر صافی صفحہ 104 ملا فیض کاشانی، تفسیر البرہان پہلی جلد صفحہ 279 محدث سید ہاشم بہرانی، تفسیر نور الثقلین پہلی جلد صفحہ 331 محدث شیخ عبدی علی۔ ان چاروں تفاسیر میں یہ جملہ لکھا ہے کیا؟ وَلَا يَكُونُ الذُّرِّيَّةُ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا نَسْلُهُمْ مِنْ أَصْلَابِهِمْ، قوم کی ذریت سے مراد ان کی نسل ہوتی ہے جو ان کے اسلاب سے ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اس آیت میں پورے خاندان کا استفاء نہیں ہے، صرف معصومین کا استفاء ہے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آیت میں استفاء کن لوگوں کا ہے؟ فخر الشیعہ شیخ مفید رحمہ اللہ امالی کے صفحہ 216 میں حدیث مصطفیٰ درج کرتے ہیں کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من کنانہ قریشن واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک نے اولاد ابراہیم میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا۔ واصطفیٰ من قریشن، قریش سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا۔ پورے خاندان کا چناؤ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، کہ قریش سے بنی ہاشم کو چنا۔ پورے خاندان بنی ہاشم کا استفاء حدیث نبوی سے ثابت ہو گیا۔ ہاں، منکر توحید و رسالت ہونے کی وجہ سے ابو لہب وغیرہ پسر نوح کی طرح نسل سے نکل جاتے ہیں۔ ریاض القدس کی پہلی جلد صفحہ 131 اور دیگر مقاتل کی کتب گواہ ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل کے کم سن شہزادوں نے حارث کے حبشی غلام فلیح کو کہا تھا کہ ہمیں قتل نہ کرو، نحن اطرت النبی کا، ہم تیرے نبی کے خاندان والے ہیں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آیت استفاء میں اگر چناؤ صرف معصومین علیہ السلام کا ہے تو معصومین علیہ السلام
فاطمی سادات کے ہی رشتہ دار ہیں ہمارے یا کسی اور غیر فاطمی کے رشتہ دار تو نہیں ہیں؟ جانے من جنانے من آیت استفاء سے صرف خاندان سادات ہی کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اصول کافی میں امام رضا نے فرمایا کہ میرے بھائی برادران یوسف کی طرح ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان مان لے، جس طرح برادران یوسف علیہ السلام کو توبہ نصیب ہو گئی، برادران امام رضا علیہ السلام بھی تائب ہو گئے۔ فخر الامہ علامہ محمد باقر مجلسی رحمہ اللہ مرآت العقول فی شرح اخبار رسول کی چوتھی جلد کے صفحہ 236 پر اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اعلی حدیث الثانی ضعیف علی المشہور، یہ دوسری حدیث بر بنائے مشہور ضعیف ہے۔ کہا گیا ہے کہ جامع الاخبار معتبر نہیں ہے۔ الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کی جلد 5 کے صفحہ 35 اور 36 پہ آغا بزرگ طاہرانی نے لکھا ہے کہ جامع الاخبار کتاب محدث محمد بن محمد کی لکھی ہے۔ محمد بن محمد نامی 11 علماء کرام 6ٹھی صدی میں گزرے ہیں، جو سب کے سب ثقہ ہیں۔ الثقات العیون فی سادس القرون، اور عیسیٰ بن زید بن علی بن الحسین علیہم السلام امام سید الساجدین کے پوتے اور امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے اصحاب صالحین میں سے ہیں۔ ملاحظہ ہوں کتب اربعہ میں 2 کتابوں کے مصنف شیخ الطیفہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رجال الطوسی صفحہ 257، مجموع الرجال جلد 4 صفحہ 301، شیخ عنایت اللہ کوہپائی، علامہ باقر مجلسی کی وجیزہ رجال شیعہ صفحہ 175، جامع الروات علامہ محمد بن علی اردبیلی غروی حائری صفحہ 651 میں، جامع روات کی پہلی جلد کے صفحہ 651 میں آپ دیکھ لیں۔ اعیان الشیعہ جلد 7 صفحہ 178 میں سید محسن امین عاملی جناب عیسیٰ بن زید کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سید کون ہے؟ محترم سامعین و ناظرین، سید وہ ہیں جن پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ لفظ سید حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی اولاد کا اسم وصفی ہے، اور اولاد سیدۃ النساء صلوات اللہ علیہا یعنی فاطمی سادات کا یہ اسم ذاتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ صدقے کا حرام ہونا صفات کی وجہ سے نہیں ہے، سید کی ذات کی وجہ سے ہے۔ ہماری گفتگو نہ ہاشمیات سے ہے، نہ زبیریات سے، نہ عباسیات سے ہے، نہ علویات سے ہے،
بلکہ ہماری گفتگو صرف طالبیات اور فاطمیات کے بارے میں ہے، خواہ وہ فاطمیات متقدمات سے ہوں یا متاخرات سے۔ مومنین یہ بات یاد رکھیں، کتابوں میں جہاں جہاں ہاشمیات کا ذکر ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فاطمیات ہوں۔ ہر فاطمیہ ہاشمیہ ہے، لیکن ہر ہاشمیہ فاطمیہ نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ کہنا کہ ان عورتوں کے سوا تمہارے لیے سب عورتیں جائز ہیں، اور یہ کہنا کہ قرآن مجید میں جہاں حرام رشتوں کا ذکر آیا ہے ان میں کہیں غیر سید کا فاطمیات سے نکاح کرنا حرام ہونا نہیں لکھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں اور پانچوں فقہا کی فقہ کی کتابوں میں بہت سارے حرام رشتوں کا ذکر ہے جو بظاہر قرآن مجید میں نہیں ہیں، لیکن وہ رشتے جائز بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نانی، دادی، پوتی، نواسی، پھپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو ایک عقد میں لانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بے شک ناجائز ہے، لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے۔ لوطی کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے بظاہر، قرآن مجید میں نہیں ہے، تو آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ضباء بنت زبیر کی شادی جناب مقداد سے ہوئی، لہذا غیر سید کا فاطمیات سے نکاح جائز ہے، فخر الامہ علامہ محمد باقر ملسی رحمہ اللہ مرآت العقول فی شرح اخبار رسول کی جلد 8 کے صفحہ 24 اور 25 میں ایسی دونوں روایتوں کے بارے میں درج کرتے ہیں کہ الاول مجہول الثانی مرسل، کہ ضباء بنت زبیر کی جناب مقداد سے نکاح کی دونوں روایتیں مجہول اور مرسل ہیں۔ بہت سارے بزرگان دین علماء کرام نے حکم ثانوی کے اعتبار سے عقد سیدانی بغیر سید کو حرام قرار دیا ہے۔ چند دین کے خدمتگاروں نے کہا ہے کہ ہم سیدانی کے غیر سید کے ساتھ نکاح کے مسئلے میں کسی مجتہد کے مقلد نہیں ہیں، ہم ایسا عقد حرام سمجھتے ہیں۔ مومنین کرام عظمت سادات کے بارے میں قرآنی آیات میں تدبر کریں۔ 26ویں پارے سورہ حجرات کی دوسری آیت میں میرے خالق مالک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو بولنے میں اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو۔
مسلمانان عالم جس نبی پاک کی آواز سے آواز بلند کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اسی نبی کی بیٹیوں کو کسی غیر سید کی کنیزی میں دینا کب جائز ہوگا؟ 16ویں پارے سورہ کہف کی آیت نمبر 82 تلاوت کریں۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما۔ وہ جو دیوار تھی جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑا کر دیا، تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے انہی دونوں لڑکوں کا خزانہ تھا۔ ان لڑکوں کا باپ نیک آدمی تھا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ ساتویں یا 10ویں پشت میں بھی نیک آدمی گزرے، اللہ رحیم، نبی کریم اور امام عظیم کے نزدیک اس کی اولاد قابل احترام ہے، تو جنہوں نے تمام انسانوں کو صالح بنایا، ادب سکھایا، کلمہ پڑھایا، گناہوں سے توبہ کروائی، ان کی اولاد کی توہین یقیناً حرام ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، احفظوا فینا ما حفظ العبد الصالح فی الیتیمین وکان ابوہما صالحا۔ ہمارے حقوق کی حفاظت کرو جس طرح نیک باپ کے 2 یتیم بچوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی ان کے باپ کے صالح ہونے کی وجہ سے۔ یہ فرمان معصوم آپ دیکھیں بہار الانوار علامہ باقر مجلسی کی جلد 27 صفحہ 203 کی حدیث نمبر 4 میں۔ غور فرمائیں ناظرین، سب مومنین نماز جنازہ میں مردے کی بخشش کے لیے آخری تکبیر سے پہلے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ یہ جو مومن فوت ہوا ہے یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری کنیز کا بیٹا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہگار ماں باپ کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر سکتے ہیں تو سدا دنیا اور آخرت میں اپنے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام آباء و اجداد کا وسیلہ پیش کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو پہلے شادی شدہ، طلاق یافتہ یا بیوہ تھیں، ان سے نکاح کی حرمت امتیوں کے لیے اس وقت قائم ہوئی
جب ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، محترم سامعین، نکاح عارضی نسبت ہے، اور اولاد رسول ہونا، خون رسول ہونا دائمی یعنی ہمیشہ کی نسبت ہے، جو عارضی نسبت سے بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ شیعہ اور اہل سنت بھائیوں میں ہر زمانے میں کروڑوں، اربوں، کھربوں افراد ایسے موجود رہے ہیں جو سید زادی کا نکاح غیر سید سے حرام سمجھتے ہیں۔ تمام اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم، تمام مشائخ الزام، میرے اہل سنت بھائیوں کے تمام سجادہ نشین، امام یوسف نبہانی، مولانا سید ابو بکر حضرمی، سید عبد الوہاب شیرانی، علامہ جلال الدین سیوطی، فقیہ شیخ نظام، علامہ حسکفی، سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، شیخ الحدیث مولانا محب النبی، مولانا عبدالحی چشتی، مولانا قاضی اسرار الحق حقانی، پیر سید محمود شاہ ہزاروی کاظمی، حویلیاں ہزارہ کے جو تھے، مولانا محترم غلام رسول صاحب لندن والے، یہ سب سید زادی کا نکاح غیر سید سے حرام سمجھتے ہیں۔ وہ شیعہ علماء کرام جو سید زادی کا نکاح غیر سید کے ساتھ حرام سمجھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ میں چند نام سنا دیتا ہوں۔ تیسری صدی کے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاعتقادات صفحہ 106 میں لکھتے ہیں، اختصاراً ترجمہ پیش خدمت ہے کہ سادات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی مودت و محبت امت محمدیہ پر واجب اوجب ہے، یہی مودت سادات اجر رسالت ہے، سادات پر صدقہ کھانا حرام ہے، بعضهم اکفاء بعض، سادات آپس میں ایک دوسرے کے کفو اور ہمسر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، ہماری بیٹیاں صرف ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری ہی بیٹیوں کے لیے ہیں۔ شیخ صدوق نے یہ ملا یحییٰ الفقیہ کی تیسری جلد میں بھی یہی حدیث نبوی درج فرمائی ہے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں، نکاح کے حلال ہونے میں مرد کی طرف سے کفو شرط نہیں ہے، اور مرد تو کتابیہ سے بھی نکاح کر سکتا ہے، البتہ یہ کفو کی شرط سیدانی فاطمیہ کی طرف سے ہے۔ تمام معصومین علیہم السلام کا اپنا ذاتی عمل ہماری اس وضاحت کی واضح دلیل ہے۔ تیسری صدی کے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی تلوار کے حامل شیخ ابن جنید اسکافی
سیدہ فاطمیہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ 5ویں صدی کے کہف مستند استاد شیخ طیفہ طوسی، سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ 2 دلیلیں سیدانی کے نکاح بغیر سید کے ساتھ ناجائز ہونے پر دی ہیں۔ پہلی دلیل انہوں نے کہا ہے کہ نکاح میں کفو شرط ہے، غیر سید سیدانی کا کفو نہیں ہے۔ دوسری دلیل انہوں نے دی ہے کہ سیدانی پر صدقہ کھانا حرام ہے، لہذا کوئی صدقہ خور سیدانی فاطمیہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین، 10ویں صدی کے سید الحکماء والمحققین سید محمد باقر، جو محقق داماد کے لقب سے معروف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فضائل السادات صفحہ 278 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لکھا ہے کہ انا اہل بیت لا تحل لنا الصدقۃ وامرنا باسباغ الطہور ولا ننزی حمارا علی عتیقہ۔ ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ ہم اہل بیت کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے، ہمیں مکمل وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا ولا ننزی حمارن علی عتیقہ، ہم گدھے کا اعلیٰ نسل کی گھوڑی کے ساتھ ملاپ نہیں کرتے، ہم گدھے کا اعلیٰ نسل کی گھوڑی کے ساتھ ملاپ نہیں کرتے۔ 11ویں صدی کے علامہ محقق محمد اسماعیل مازندرانی خواجوئی نکاح سیدہ بغیر سیدہ حرام جانتے تھے۔ مومنین، آپ جانتے ہیں کہ راجہ محمود آباد نے 1919 میں مدرسۃ الواعظین کی بنیاد رکھی لکھنؤ میں۔ مولانا ابو الحسن کی رحلت کے بعد مدرسۃ الواعظین کے پرنسپل علامہ سید عدیل اختر مقرر ہوئے۔ وہ بھی غیر سید کا فاطمیہ سے نکاح حرام جانتے تھے۔ استاد العلماء سید محمد باقر چکڑالوی کے لائق شاگرد علامہ سید غلام عباس نقوی پرنسپل درس آل عمران پکھر، وہ بھی غیر سید کا فاطمیہ سے نکاح حرام سمجھتے تھے۔ علامہ سید نجم الحسن کراروی، کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ پشاور والے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نکاح کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ امداد الملت والدین علامہ سید امداد حسین کاظمی، یہ گجرات کے تھے، انہوں نے پوری کتاب سادات کی افضلیت پر لکھی ہے۔ جب سادات افضل ہیں تو کسی مفضول کی شادی سیدانی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ سید العلماء سید علی نقی نقوی سیدزادی کا نکاح غیر سید سے ناجائز سمجھتے تھے۔
مناظر اسلام علامہ مرزا یوسف حسین صاحب، سکۃ الاسلام علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلا، شریعت کے قاضی شیخ جواد حسین صاحب ہنگو والے، علامہ سید ضمیر الحسن رضوی جامعۃ الغدیر احمد پور سیال، علامہ سید بادشاہ حسین پارا چنار، علامہ سید محمد عارف رحمہ اللہ کامل پور سیدہ اٹک، مناظر اسلام علامہ غلام شبر شاہ خوشاب، دارالمحمدیہ کے پرنسپل نصیر ملت و دین علامہ نصیر حسین اللہ مقامہ، قائد ملت جعفریہ علامہ آغا سید حامد علی موسفی نصفی علی مسجد راول پنڈی، یہ سب شخصیات غیر سیدوں کا سیدزادیوں یعنی فاطمیات سے نکاح حرام سمجھتے تھے۔ بے مثل استاد علامہ سید اعجاز حسین کاظمی اطہر اللہ سرا و جعل الجنۃ مثواہ فرماتے تھے کہ احترام سادات واجب ہے، اس کا منکر اسلام سے خارج ہے، اور سیدزادی کا نکاح غیر سید سے قطعاً حرام ہے۔ ملک العلماء مناظر اسلام ملک فیض محمد مکھیالوی فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج امتیوں کے لیے ان کی مائیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں امتیوں کی بہنیں ہیں، تو جس طرح ماں اور بہن سے نکاح حرام ہے، غیر سید کا سیدزادی سے نکاح حرام ہے۔ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل نور اللہ مرکدہ، وہ بھی ملک العلماء علامہ فیض محمد مکھیالوی کی طرح سیدزادی کا نکاح غیر سید سے حرام جانتے تھے۔ شیر پاکستان علامہ قاضی سعید الرحمن علوی کروڑ لال ایسن کے تھے، اپنی کتاب عقد سیدانی میں سیدزادی کا نکاح غیر سید سے حرام لکھتے ہیں۔ علامہ سید غلام شبیر نقوی مونا سیدہ منڈی بالدین میں ہے، ان کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام ہی عقیدہ حق کو واضح کر رہا ہے۔ شجرہ طیبہ فی حرمت نکاح سیدہ، سلطان المحققین تاج المناظرین علامہ تاج الدین حیدری صاحب نے 32 صفات پر مشتمل کتاب الرحمۃ المہدات فی اثبات عظمت السادات لکھ کر پوری شیعہ قوم کی نسلوں تک حق کا پیغام، سچ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ماننا یا نہ ماننا یہ کسی کے نصیب کی بات ہے۔ آخر میں ایک حدیث مصطفی پر گفتگو ختم کرتا ہوں جو شیخ صدوق نے امالی کے صفحہ 242 پر لکھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت المقام المحمودہ تشفعت فی اصحاب الکبائر من امتی فیشفعنی اللہ فیہم واللہ لا تشفعت فی من آذی ذریتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز معاشر جب میں مقام محمود پر کھڑا ہو جاؤں گا تو میری امت میں سے جن مسلمانوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے میں ان کی اللہ کے آگے
سفارش کروں گا تو اللہ میری شفاعت ان کے حق میں قبول کریں گے۔ اور قسم اٹھا کر نبیوں کے نبی پاک مصطفیٰ فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لا تشفعت، خدا کی قسم، میں اپنی امت میں سے اس شخص کی کبھی شفاعت نہیں کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں کبھی سفارش نہیں کروں گا جس نے میری اولاد یعنی سادات کو تکلیف دی ہوئی ہو۔ والسلام مع الاکرام، یا علی مدد۔